اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک ایسی بھی کتاب موجود ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے، ایک ایسی کتاب جسے کچھ لوگ فاربیڈن بک کہتے ہیں، ایک ایسی کتاب جو فرشتوں، جائنٹس اور آسمانی رازوں کی بات کرتی ہے، تو شاید آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کتاب کا نام ہے بک آف اینوک۔ یہ کتاب ایک ایسے شخص سے منسوب کی جاتی ہے جن کا ذکر پرانی مذہبی روایات میں ملتا ہے۔ ان کا نام تھا اینوک۔ اسلام میں انہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ اور دوسری ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ادریس کو بلند مقام پہ اٹھا لیا۔ تو بیک ٹو دا ٹاپک، روایت کے مطابق اینوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام ایک ایسے انسان تھے جو اللہ کے بہت زیادہ قریب تھے۔ کہا جاتا ہے انہیں آسمانوں کے راز دکھائے گئے اور انہوں نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو انہوں نے دیکھا۔ مگر سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کتاب بعد میں مذہبی اسکرپچر سے ہٹا دی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ آخر اس کتاب میں ایسا کیا لکھا ہے جو لوگوں کو ڈرا دیتا ہے؟ بک آف اینوک میں سب سے زیادہ مشہور کہانی ہے واچرز کی۔ واچرز اصل میں کچھ فرشتے تھے جنہیں زمین پر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ انسانوں پر نظر رکھیں، مگر وقت کے ساتھ کچھ واچرز نے ایک ایسی غلطی کر دی جو تاریخ میں کبھی بھی معاف نہیں ہوئی۔ روایات کے مطابق ان فرشتوں نے انسانی عورتوں کو دیکھا اور ان سے محبت کر بیٹھے۔ انہوں نے آسمان کا قانون توڑ دیا اور زمین پر اتر آئے۔ ان فرشتوں کا لیڈر ایک فرشتہ تھا جس کا نام تھا سیمجازا۔ سیمجازا نے دوسرے فرشتوں کو قسم دلائی کہ وہ سب مل کر زمین پر جائیں گے اور انسانوں کے ساتھ رہیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ ان فرشتوں اور انسانی عورتوں سے پیدا ہوئی ایک نئی نسل جنہیں کہا گیا نیفیلیم۔ یہ نیفیلیم عام انسانوں جیسے نہیں تھے۔ روایت میں لکھا ہے وہ بہت بڑے تھے، بہت طاقتور تھے اور بہت خوفناک تھے۔ ان کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ شہروں کو برباد کر سکتے تھے۔ جب انسانوں کا کھانا ختم ہو گیا تو روایات کے مطابق نیفیلیم نے انسانوں کو ہی کھانا شروع کر دیا۔ زمین ظلم اور خون سے بھر گئی تھی۔ مگر واچرز نے صرف اتنا ہی نہیں کیا، انہوں نے انسانوں کو ایک ایسے راز بھی سکھا دیے جو شاید انہیں کبھی نہیں سکھانے چاہیے تھے۔ ایک فرشتہ تھا جس کا نام تھا عزازیل۔ کہا جاتا ہے عزازیل نے انسانوں کو تلوار بنانے سکھایا، جنگ کے ہتھیار بنانے سکھائے اور زیور بنانا بھی۔ دوسرے واچرز نے لوگوں کو جادو، ستاروں کا علم اور مختلف آسمانی راز سکھائے۔ انسانوں کے پاس اچانک بہت زیادہ نالج آ گئی، مگر اس نالج کا استعمال زیادہ تر تباہی کے لیے ہوا۔ جب زمین پر ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس فساد کو ختم کیا جائے گا۔ پھر آیا وہ واقعہ جسے دنیا گریٹ فلڈ کے نام سے جانتی ہے۔ مگر اس سے پہلے اینوک کو ایک عجیب سفر پر لے جایا گیا۔ بک آف اینوک کے اندر لکھا گیا ہے کہ اینوک یعنی ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کا سفر کروایا گیا۔ جی ہاں، آسمانوں کا سفر جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، وہ ان سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی کروایا گیا تھا۔ انہوں نے جنت کے مناظر دیکھے، جہنم کی جگہیں دیکھی اور ان فرشتوں کی قید بھی دیکھی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بند کر دیے گئے تھے۔ اینوک نے کہا کہ انہوں نے ایسے فرشتے دیکھے جو زنجیروں میں بند تھے اور قیامت تک ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جو واچرز زمین پر اترے تھے ان کا انجام بھی بہت سخت ہوگا۔ روایات کے مطابق اینوک کو انسانوں کو وارن کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جو اور بھی زیادہ مسٹیریس ہے۔ کہا جاتا ہے اینوک ادریس علیہ السلام زمین سے غائب ہو گئے۔ کچھ روایت میں لکھا ہے انہیں زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ان کی کتاب یعنی بک آف اینوک صرف چند جگہوں پر محفوظ رہ گئی۔ آج بھی یہ کتاب لوگوں کو حیران کرتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف ایک پرانی روایت ہے، جبکہ کچھ لوگ مانتے ہیں اس کتاب میں وہ راز لکھے ہیں جو انسانی تاریخ کو بالکل نیا مطلب دے سکتے ہیں۔ سوال اب بھی وہی ہے، کیا واچرز واقعی زمین پر آئے تھے؟ کیا نیفیلیم واقعی جائنٹ کریچر تھے؟ اور کیا بک آف اینوک میں لکھے ہوئے راز اب بھی کہیں چھپے ہوئے ہیں؟ شاید یہ راز ابھی بھی دنیا کے سب سے پرانے اسرار میں سے ایک ہے، اور شاید اسی لیے بک آف اینوک کو دنیا کی سب سے مسٹیریس کتابوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔